فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتکویٰ بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانون وراثت ہوگا۔ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس لیے قانون تو وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابوذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابوذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں، وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے۔ کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن میں کہ
جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یا شرع حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا، لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا۔ اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے، تقویم جو ہے، یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے، جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جڑ کر، ہر حال میں اور جمع ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ نسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشہر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر، لیکن تعداد پوری کر دی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے، ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے زمین میں آخری احکام دے دیے گئے۔ اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے 6 رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغامبر، ایلچی، اپنے خطوط، نامہ ہائے مبارک بھیجے۔ باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عمرو غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں، جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے، حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر، انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان، ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری سرحد تھی،
کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی. یہ حجاز کا آخری شہر ہے. مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300